ہم نے ان تمام واجبات کی، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ نماز کے واجبات 11 ہیں، اب ہم نے ان کی ڈیٹیل کو پڑھنا ہے، تفصیلاً ہم نے ذکر کرنا ہے کہ نیت میں کن کن مسائل کا سامنا پیش آ سکتا ہے اور ان کے حل کیا ہے۔ نیت کا کیا ہے؟ ضروری ہے کہ انسان نماز قربت کی نیت سے، یعنی خداوند عالم کی بارگاہ میں پستی اور خضوع کے اظہار کے لیے پڑھے، اور یہ ضروری نہیں کہ نیت کو اپنے دل سے گزارے یا مثلا زبان سے کہے کہ 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ یہ زبان سے ان کلمات کا جاری کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں نیت کرے کہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، لیکن اس امر کا تعین نہ کرے کہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے یا عصر کی، تو اس کی نماز کیا ہے؟ باطل ہے۔ البتہ اتنا بھی کافی ہے کہ نماز ظہر کو پہلی نماز اور عصر کی نماز کو دوسری نماز کے طور پر متعین کرے۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر نماز ظہر کی قضا واجب ہو اور وہ اس قضا نماز یا نماز ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا چاہے، تو ضروری ہے کہ جو نماز وہ پڑھے نیت میں اس کا تعین کرے۔ ایک جیسی 2 نمازیں پڑھ رہا ہے، یعنی ان کی تعداد میں فرق نہیں ہے، ایک جیسی تعداد ہے، اور ایک ہے قضا اور ادا، ان دونوں صورتوں میں نماز کا تعین کرنا ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ انسان شروع سے آخر تک اپنی نیت پر قائم رہے۔ اگر وہ نماز میں اس طرح غافل ہو جائے کہ اگر کوئی پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ وہ کیا جواب دے، تو اس کی نماز باطل ہے۔ ضروری ہے کہ انسان فقط خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی پستی کے اظہار کے لیے نماز پڑھے۔ بس جو شخص ریا کرے، یعنی کسی لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا ہے، اس کے سجدے اور اس کے رکوع میں اور اس کے ذکر میں کیا ہو گئی ہے؟ تولانی آ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی وہ کیا کر رہا ہے؟ ریا کر رہا ہے، اور جو شخص ریا کر رہا ہے اس کی نماز باطل ہے۔ خواہ یہ نماز پڑھنا فقط لوگوں کے یا خدا اور لوگوں دونوں کو دکھانے کے لیے ہو، یا فقط لوگوں کو دکھا رہا ہے یا خدا کے لیے بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں لوگوں کو بھی دکھا رہا ہے، دونوں صورتوں میں ہر صورت میں کیا ہے؟ وہ ریا کر رہا ہے، اور ریاکار کی نماز باطل ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کا کچھ حصہ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے بجا لائے، خواہ وہ حصہ واجب ہو، مثلا سورہ الحمد، یا مستحب ہو، مثلا قنوت، اگر غیر خدا کا یہ قصد پوری نماز میں صلاحیت کر جائے، مثلا ریا کا ارادہ اس عمل میں ہو کہ جو اس حصے پر مشتمل ہے، یا کیفیت یہ ہو کہ اگر اس حصے کو دوبارہ انجام دے تو نماز میں ایسا اضافہ ہو جاتا ہے جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، تو نماز باطل ہے۔ مثلا اگر وہ نماز پڑھ رہا تھا اور وہ کسی اور کو بھی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، چلے میں قنوت میں ہی زیادہ اضافہ کر دیتا ہوں، اور اس نے قنوت میں اضافہ کیا ہے۔ قنوت چونکہ غیر رکن ہے، اور اگر اس نے کیا ہے لیکن پھر متوجہ ہوا ہے کہ نہیں میں تو خدا کی نماز پڑھا ہوں، میں خدا کے لیے نماز پڑھا ہوں، تو وہ اس کو دوبارہ قربتاً اللہ کی نیت، یعنی اللہ کے لیے وہ اس قنوت کو دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ عمل ایسا ہے، یعنی رکن میں سے ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نماز میں رکن کی زیادتی نماز کو باطل کر دیتی ہے، تو اب چونکہ رکن کا اضافہ ہو جائے گا، نماز کی ترتیب بدل جائے گی، نماز کی حیت بدل جائے گی، نماز کے ارکان میں رکن میں اضافہ ہو جائے گا، تو اس سے اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ اضافہ ہو گیا ہے، تو اس سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر نماز تو خدا کے لیے پڑھے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی خاص جگہ مثلا مسجد میں پڑھے، یا کسی خاص جگہ مثلا اول وقت میں پڑھے، یا کسی خاص قاعدے سے مثلا باجماعت پڑھے، تو اس کی نماز باطل ہے۔ ہر حالت میں کہ جب اس کے دل میں کسی اور کے لیے تھوڑا سا بھی خیال آ جائے تو اس کی نماز ریا میں شمار ہوگی، اور ریاکار کی نماز باطل ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے، وہ ہے تکبیرۃ الاحرام۔ ہر نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا واجب اور رکن ہے۔ ضروری ہے کہ انسان اللہ کے حروف اور اکبر کی حروف اور اللہ اور اکبر کے الفاظ پہ در پہ کہے، یعنی یہ نہ کہ اللہ پھر تھوڑی دیر ٹھہر گیا ہے پھر کہے اکبر، نہیں، ان دونوں کو ایک ساتھ کہنا ضروری ہے، اور صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح حروف کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ 2 لفظ صحیح عربی میں کہے جائیں، اور اگر کوئی شخص غلط عربی میں کہے، مثلا ان کا ارادہ اردو ترجمہ کر کے کہے، تو صحیح نہیں ہے۔ نیت میں عربی لہجے کا ہونا بہت ضروری ہے، نہ تو اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، نہ ہو اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ نہیں، صحیح جو تلفظ ہے اللہ اکبر،
ٹھیک ہے، صحیح تلفظ اور صحیح عربی لہن میں اور حروف کا پے در پہ ادا کرنا ضروری ہے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ انسان نماز کی تکبیرۃ الاحرام کو اس چیز سے مثلا اقامت یا دعا سے جو وہ تکبیر سے پہلے پڑھ رہا ہو نہ ملائے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ اللہ اکبر کو اس جملے کے ساتھ جو بعد میں پڑھنا ہو مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ملائے تو بہتر ہے کہ اکبر کے آخری حرف را پر پیش دے، اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح پڑھے گا تو پھر اس کی نماز بہتر ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ واجب نماز میں اسے نہ ملائے۔ بہتر ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہیں، خاموش ہو جائیں، تھوڑی دیر ساکت میں، پھر کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت ضروری ہے کہ انسان کا بدن بالکل ساکن ہو، واجب ہے کہ انسان کے اوپر کہ انسان کا بدن بالکل ساکن ہو۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اس حالت میں تکبیرۃ الاحرام کہے کہ اس کا بدن حرکت میں ہو تو اس کی تکبیر باطل ہے۔ ضروری ہے کہ تکبیر، الحمد، سورہ، ذکر اور دعا اتنی آواز سے پڑھے کہ کم از کم خود سن سکے، یعنی اس کے اپنے کان جو منہ سے ادا کر رہا ہے وہ اس کے ڈائریکٹ کان خود سن رہے ہوں، اور اونچا سننے یا بہرا ہونے کی وجہ سے یا شور و غل کی وجہ سے نہ سن سکے تو اس طرح کہنا ضروری ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو سن لے۔ جو شخص کسی بیماری کی بنا پر گونگا ہو جائے یا اس کی زبان میں کوئی نقص ہو جس کی وجہ سے اللہ اکبر نہ کہہ سکتا ہو تو ضروری ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس طرح کہے، اور اگر بالکل ہی نہ کہہ سکتا ہو تو ضروری ہے کہ دل میں کہے اور اس کے لیے انگلی سے اس طرح اشارہ کرے کہ جو تکبیر سے مناسبت رکھتا ہو، اور اگر ہو سکے تو زبان اور ہونٹ کو بھی حرکت دے، اور اگر کوئی پیدائشی گونگا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان اور ہونٹ کو اس طرح حرکت دے کہ جو کسی شخص کے تکبیر کہنے سے مشابہ ہو، اور اس کے لیے اپنی انگلی سے بھی اشارہ کرے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے صاحب احکام کہ جو گونگے اور بہرے ہیں، یا ان کے اوپر یعنی عارضی طور پر گونگے بہرے ہوئے ہیں، یا وہ پیدائشی ہی گونگے بہرے تھے، ان کو کس طرح نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کی معافی کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن آسانیاں تھوڑی ہیں۔ اگر کوئی انسان ہے، ایک ہے صحیح و سالم شخص ہے، ایک ہے تھوڑا سا وہ معذور شخص ہے، ایک ہے وہ بالکل ہی گونگا ہے، ایک ہے کہ وہ پیدائشی ہی گونگا تھا، ان سب کے اپنے اپنے احکام ہیں کہ کس طرح انہوں نے نماز کو اچھے سے پڑھنا ہے، ایسی نماز کہ جو بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ رکھے۔ اگلا ہمارا مسئلہ ہے کہ اچھا ہے کہ انسان تکبیرۃ الاحرام سے پہلے رجا کی نیت سے کہے۔ رجا یعنی امید، اس امید سے کہ خداوند متعال ہماری اس عبادت کو قبول کرے گا۔ انسان یہ کہے یا محسن قد اتاک المسیء وقد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیء انت المحسن وانا المسیء بحق محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وتجاوز عن قبیح ما تعلم منی۔ اس کا ترجمہ: اے اپنے بندوں پر احسان کرنے والے خدا، یہ گناہ گار بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے اور تو نے حکم دیا ہے کہ نیک لوگ گناہ گاروں سے درگزر کریں، تو احسان کرنے والا ہے اور میں گناہ گار ہوں۔ محمد و آل محمد کے طفیل محمد و آل محمد پر اپنی رحمتیں نازل فرما اور میری برائیوں سے جنہیں تو جانتا ہے درگزر فرما۔ مستحب ہے کہ نماز کی پہلی تکبیر اور نماز کی درمیانی تکبیریں کہتے وقت ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک لے جائے، یعنی واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ انسان پورا ہاتھوں کو جیسے کہ اللہ اکبر کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اوپر تک لے جائے، کانوں تک لے جائے اور پوری تکبیر کہے اللہ اکبر، چاہے وہ پہلی تکبیر ہے چاہے وہ درمیان کی کوئی بھی تکبیر ہے، اس میں اس کے لیے مستحب ہے ہاتھوں کو کانوں تک لے کر جانا۔ اگر کوئی شخص شک کرے کہ تکبیرۃ الاحرام کہی ہے یا نہیں جبکہ قرأت میں مشغول ہو چکا ہو تو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ محل گزر چکا ہے، اور اگر ابھی کچھ نہ پڑھا ہو تو ضروری ہے کہ تکبیر کہے، یعنی اللہ اکبر اس نے کہہ لیا ہے، اب
یعنی اس نے اللہ اکبر کہی ہے اور آگے اس نے ابھی الحمد شروع نہیں کی. ایک ہے کہ اس نے اللہ اکبر کی، اب وہ الحمد شروع کر دی ہے. اب الحمد وہ اس نے شروع کر دی ہے تو اب اس کو شک ہو رہا ہے کہ آیا میں نے تکبیرۃ الاحرام کہی تھی یا نہیں. اگر الحمد شروع کرتی ہے تو اس کو پر واجب نہیں ہے، اور اگر الحمد شروع نہیں کی تو اس کے اوپر ہے کہ وہ دوبارہ اللہ اکبر کرے گا. الحمد سے مراد یہ ہے کہ بسم اللہ کی ب ابھی اس نے نہیں پڑھی تو اس صورت میں ہے کہ وہ تکبیرۃ الاحرام کو دوبارہ کہے گا، اس کے لیے واجب ہو جائے گا، اور پھر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آگے شروع کرے گا. اگر کوئی شخص تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد شک کرے کہ صحیح طریقے سے تکبیر کہی ہے یا نہیں، تو خواہ اس نے آگے کچھ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، اپنے شک کی پرواہ نہ کرے.